ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال کی دوری پر ہیں، اس کو سب سے آسان طریقے سے کیسے طے کر سکتے ہیں؟ اس میں دو باتیں پہلے سمجھ لیں کہ دوری کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حنظلہ منافق ہو گیا، رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، کہا حنظلہ کیا ہوا؟ کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب میں اپنے گھر چلا آتا ہوں تو میری کیفیت بدل جاتی ہے، اپنے معمولات اور معاملات میں الجھ جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہے، آؤ چلیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب وہاں تشریف لے گئے اور یہ بات اللہ کے حبیب سے کی، آپ نے فرمایا اگر تم ہمہ وقت اس پوزیشن میں رہو جس میں میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے سلام کو اترا کریں۔ تو یہ تم جب اپنے معاملات میں چلے جاتے ہو تو تمہارے ذہن اور تمہاری کیفیتاں بدل جاتی ہیں۔ ان کا گھر مسجد نبوی سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پہ تھا۔ 1.5 کلومیٹر کی دوری پہ یہ پوزیشن ہے کہ ان کا ذہن بدل جاتا ہے۔ ہم 150 سال کی دوری پہ ہیں، 1500 سال کی، 1500 سال کی دوری پہ ہیں۔ ہم ذہنی طور پہ کہاں کھڑے ہوں گے، کس حال میں ہوں گے؟ اس کا جواب بھی آقا کی ایک محفل سے ملتا ہے۔ اصحاب رسول تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اگر آج تم دین کا 10واں حصہ چھوڑ دو گے تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے، اور ایک ایسے زمانہ آئے گا لوگوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری آواز کو سنا ہوگا، دین کے 10ویں حصے پر عمل کریں گے اور تمہارے درجے کو پہنچیں گے۔ اب ہم وہ لوگ ہیں جن پہ یہ بات کملی والے کی ثابت آتی ہے کہ نہ دیکھا نہ سنا اور بہت دوری پر ہیں۔ ہم اس فاصلے کو ایسے مٹا سکتے ہیں، رسول اللہ سے اپنی محبت کا اظہار ایسے کر سکتے ہیں، جو بھی کلمہ گوئے رسول ہے اس کا دل کی گہرائیوں سے احترام کریں، عزت کریں، اپنے ہاتھ اور زبان کو روک لیں کہ اس کو کسی قسم کا ضعف نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے، آزار نہ پہنچائے، دکھ نہ پہنچائے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کم از کم دین کے 10ویں حصے پر چلتے رہیں، کم از کم دور کے زمانے میں۔ تیسری بات یہ ہے اللہ اور اس کے حبیب کے لیے اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ ہر وقت کے مطالبے، ہر وقت کی ڈیمانڈیں جو ہیں، اس کی بجائے اللہ اور اس کے حبیب کے لیے بغیر معاوضہ سوچے، بغیر غرضیں سوچیں کوئی کام شروع کریں۔ پھر جیسا کہ اللہ نے حکم کیا درود بھیجنے کا، اللہ کے حبیب پہ درود بھی بھیجتے رہیں، کم یا زیادہ جو بھی آپ کی مصروفیت ہے۔ اور وہ باتیں جن سے اللہ کے حبیب نے منع فرمایا، جو بہت ہی خرابی والی ہیں، ان سے اجتناب کریں۔ یہ میں مختصر چھوٹی موٹی بات آپ کو، ایک طریقہ زندگی اپنا لیں۔ رات کو جب سونے لگیں اپنے تمام گناہوں کی معافی پروردگار عالم سے مانگ کے سوئیں۔ اس کو آسان کر سکتے ہیں، اے اللہ میرے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما، جو گناہ مجھے یاد ہیں معاف فرما، جو بھول گئے ہیں معاف فرما، جو میں نے جان کے کیے ہیں معاف فرما، جو میں نے انجانے میں کیے ہیں معاف فرما، جو میں نے چھپ کے کیے ہیں معاف فرما، جو میں نے ظاہرہ کیے ہیں معاف فرما۔ اپنے گناہوں کی معافی
طلب کرنا روٹین بنا لیں اپنی زندگی کا، اور دوسرا روٹین یہ بنائیں، جس کسی رشتہ دار نے، دوست نے، ملنے والے نے، کسی اہلکار نے آپ کو تکلیف پہنچائی، دکھ دیا، آزار پہنچایا، رنج دیا، اس کو رات کو معاف کر کے سوئیں۔ یہ دو کام پکڑ لیں، اپنے لیے اللہ سے معافی مانگ کر اور دوسروں کو رات کو معاف کر کے سوئیں۔ یہ 1500 سال کی دوری آپ سے دور ہو جائے گی۔